جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ پاکستان کی ہندوستان کے ساتھ جنگ لگی، 4 دن تک خاموشی رہی۔ انڈیا ہمارے گھر میں گھستا رہا، ڈرون بھیجتا رہا، خود کچھ ڈرون بھیجتا رہا، یہ کہتے رہے کہ ہم نے خود گرائے ہیں۔ اور وہ ڈرون کا مقصد یہ تھا کہ اندر جائیں اور پھٹ جائیں اور گر جائیں اور تباہی مچائیں۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب انڈیا نے درمیان میں نے دوپہر کے ویلاگ بنایا، ویلاگ کر کے جب میں فارغ ہو درمیان میں مجھے رکنا پڑ گیا، کچھ کام پڑ گیا، تو میں نے کہا باقی کا دوبارہ کر دو۔ اتنے دیر میں خبر آئی کہ سرنڈر ہو گیا ہے، ہاتھ چکتے انہوں نے کہا جناب جنگ بند کر دو، تے جیڑی ہونی سی ہو گئی ہے۔ صورتحال کچھ یوں ہے جی کہ پاکستان کی افواج نے، خاص طور پہ پاکستان کی ایئر فورس نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ اس شاندار کارکردگی کی وجہ پاکستان کی پچھلے کافی عرصے سے جو تیاریاں تھی، جو ایئر فورس کی پروفیشنلزم تھا، میرے فادر خود رہے ہیں پاکستان ایئر فورس میں، سو میں نے مجھے کچھ موقع ملا ایئر بیسز پہ جانے کا، دیکھنے کا، بلکہ کچھ جہازوں کے کاکپٹس میں بھی بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اور ان لوگوں کی پروفیشنلزم، انتھوزیازم، خیر یہ پرانی باتیں ہیں جب بچپن کی، لیکن آئی ایم ویری مچ کنونس کہ پاکستان کی پوری دنیا کنونس تھی کہ پاکستانی ایئر فورس بڑی اچھی ہے، اور اس پاکستان کی ایئر فورس نے ایک شاندار کام انجام دیا۔ بہت بہت مبارک پاکستان کی ایئر فورس کو، لیکن عاصم منیر کو کہ بھائی جان ان کا کریڈٹ اپنے کھاتے میں نہ ڈالیں۔ غریدہ فروقی کا ٹویٹ آیا ہے کہ جی پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے وہ عاصم منیر ہے۔ عاصم منیر کوئی لیڈر نہیں ہے، ایک تنخواہ دار ملازم ہے۔ وہ پاکستان کا عاصم منیر ایک ملازم ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے۔ وہ تنخواہ لیتا ہے کہ پروفیشنل آرمی کا وہ بندہ ہے، وہ تنخواہ لیتا پاکستان سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے کیپچر کیا ہوا کہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر، دیٹس انادر تھنگ۔ بہرحال جنگ کی حالات ہے، اس میں سے میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو انہوں نے کارکردگی جو ابھی دکھائی ہے پاکستان کی حکومت نے، اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں۔ پاکستان کی میں اصل میں صورتحال کیا ہے؟ ہوا بازوں نے، ہماروں نے جو شاندار کارکردگی دکھائی ہے، اس سے پہلے ہوا چیزیں کیا ہو رہی ہیں اس کے ارد گرد، وہ اس کا بینیفٹ کس کو ہوا اس جنگ کا؟ پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس جنگ کا فائدہ کس نے اٹھایا۔ اس جنگ کا فائدہ اٹھا رہا ہے عاصم منیر، اس جنگ کا فائدہ اٹھا رہا ہے مودی اپنے الیکشن کی تیاریاں کر رہا ہے، اپنی گرتی ہوئی پاپولیرٹی کو، کیونکہ میرے آج ایک انڈین سے میری بات ہوئی ہے، کافی کچھ 2-2.5 گھنٹے گفتگو کے بعد میں اس نتیجے پہنچا کہ انڈیا والے بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مودی نے خود کروایا، پلوامہ کا انسیڈنٹ جو ہے مودی نے خود کروایا۔ اور ہم یہ پاکستان کی سائڈ پہ بہت بڑی رائے کی میں بات کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی رائے کے علاوہ ایک بہت بڑے جو رائے ہے جو اس وقت ڈسکشنز ہو رہی ہیں ان کے اوپر بات کرنا چاہوں، وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا کیا کرایا مودی اور عاصم منیر کا اپنا یہ خود کا کیا کرایا۔ اس کے ہمارے پاس ثبوت ہے، کچھ ایسے ثبوت ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں، وہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ عاصم منیر نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے، انڈیا نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پلوامہ میں بے گناہ لوگوں کا قتل عام کروایا۔ اور اس بات کی انڈیکیشن خان صاحب نے بہت دیر پہلے کر دی تھی کہ ایک اور انسیڈنٹ ہوگا، پاکستان پہ نام لگے گا، یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب خطرناک چیز یہ ہے، محیط پیزا نے اس کو مینشن کیا ہے کہ آئی ایس آئی پاکستان کی اور را انڈیا کی اپنے ملک کے لوگوں کو الو کا پٹھا بنانے کے لیے، ظاہر ان کو ڈسیو کرنے کے لیے یہ جنگ کا ماحول جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ انڈیا والے اپنی سائڈ پہ کر رہے ہیں، پاکستان والے اپنی سائڈ پہ کر رہے ہیں، یہ ایجنسیز کر رہی ہیں، اور ان کے مقاصد جو ہیں وہ جو کرپٹ رجیم ہے، جو کرمنل رجیم ہے، ان کو تقویت بخشنا ہے۔ انڈیا میں مودی کو طاقتور کرنے کے لیے، ہندوتوا کے جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پروموٹ کرنے کے لیے، وہاں پہ ان کو طاقتور کرنے کے لیے یہ سارے انسیڈنٹ کیا گیا۔ اور پاکستان میں عاصم منیر، شہباز شریف جیسے کرمنلز کو، خاندانی مجرموں کو، جو کہ شہباز شریف خاندانی مجرم ہے، عاصم منیر ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کے لیے یہ سارا کچھ یہ کیا گیا۔ اس کے ثبوت کیسے ہیں؟ ثبوت اس کے ایسے ہیں جی کہ ابھی تک انڈیا نے کوئی بھی ایسا، آج تک کوئی انسیڈنٹ ایسا نہیں ہے جس کا انہوں نے پاکستان کو ثبوت دیا کہ جی یہ آپ کے بندے آئے تھے، انہوں نے یہ کیا، ان کو پکڑے سزائے دیں۔ آج تک پاکستان کے ساتھ کبھی انہوں نے کوئی چیز شیئر نہیں کی۔ ایک تو ثبوت ان کا یہ اس بات کا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یا تو ان کی انویسٹیگیشن بہت گھٹیا ہے، ان کو ثبوت اکٹھے نہیں کر پاتے جو پاکستان واقعات کر کے آتا ہے فار ایگزامپل وہاں پہ، یا وہ خود چھپا رہے ہوتے ہیں، ایک ڈرامہ کریٹ کیا جاتا ہے پاکستان اور انڈیا کی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ پاکستان کی سائڈ پہ عاصم منیر کا ثبوت یہ ہے کہ آج غریدہ فروقی کی ٹویٹ ہے کہ عاصم منیر جو ہے بڑا پاپولر لیڈر ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پھر
8ویں ترمیم کا یہ 9 مئی کا جو واقعات تھے ان کے لیے جو آرمی کی عدالتیں ہیں ان کو لیجیٹیمائز کرنا بھی ایک چیز ہے. پھر علاؤدین ہو گیا، علاؤدین ہے، پھر بے شمار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ان کو پکڑنا یہ ہو گیا. علی امین گنڈا پور کو عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دینا، پنجاب پولیس کا روکنا اس بات کی دلیل ہے. آج عمران خان کو نہ ملنا، ان کے علیمہ بی بی کو اجازت نہ دینا عمران خان سے ملاقات کی، یہ ساری اس بات کی دلیلیں ہیں کہ عمران خان کے ساتھ عاصم منیر کی دشمنی کا وہ لیول ہے، وہ نفرت کا عاصم منیر کا اور مریم کا وہ لیول ہے جس کی بنا پہ ان کو پاکستان سے کوئی غرض نہیں ہے. اور یہ جنگ کریٹ اس لیے کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو لیجیٹیمائز کیا جائے، ان کو پاپولیرٹی حاصل ہو جائے، کہا جائے کہ جی بڑا جنگ لڑی ہے جی ہمارے جوانوں نے، فوجیوں نے یہ کر دیا، فوجیوں نے وہ کر دیا. کھ نہیں کیتا تسی. پاکستان کی ایئر فورس نے جو جوانوں نے کام کیا اس کو سلام ہے، اس کو سلوٹ ہے، اور پاکستان کی ساری عوام ان کے ساتھ ہے. اس موقع پہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ جو ہمیں جو دیکھنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ عاصم منیر کا کردار. اس سارے چیز میں عاصم منیر کا کردار جو ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے. لیڈر صرف ایک ہے، وہ عمران خان ہے. عاصم منیر کو میں بڑی یہ بات یہ کر چکا ہوں کہ عاصم منیر کی پاکستان دشمنی کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. دیکھیں ان حالات میں آپ کو ایک پاپولر لیڈرشپ چاہیے تھی، آپ کو فوری طور پر عمران خان کو رہا کرنا ہے. ان کرائسس میں عمران خان کو رہا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو اسٹرنگتھن کرنا ہے. لیکن عاصم منیر ڈٹرمن ہے کہ فارم 47 کی گورنمنٹ کو پرولونگ کرنا ہے. وہ اس بات پہ ڈٹرمن ہے کہ میں نے یہ جو اب جو فیصلے آئے ہیں، اب پاکستان جائے گا کس طرح؟ انڈیا نے سرنڈر کر دیا، انڈیا نے دیکھا یہ آ رہے تو ساری اکانومی تے اسی کنی کی ہیلپ کر لیں گے عاصم منیر نے. وہ انہوں نے سوچا کہ ہم تو زیادہ ہیلپ نہیں کر پائیں گے جس طرح یہ ریئیکٹ کر گیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ نواز شریف نے کو گارنٹیاں دی ہوں، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ نواز شریف نے گارنٹیاں دی ہیں جی ہم آپ کے ساتھ زیادہ نہیں کریں گے تو آپ پریشان نہ ہوں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے ماں کے مار مر گئے نے پاکستانی ہوا باز جو ہیں، انہوں نے تو تباہی مچائی ہوئی ہے، اور اگر یہ 2 دن اور وار چلی یہ تو کام گڑبڑ ہو جائے گا. تو انہوں نے ہماری اکانومی، ہماری ہر چیز شیٹر ہو جائے گی. تو ظاہر ابھرتی اکانومی ہے، وہ کتنے کے عاصم منیر کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. لیکن ہاتھ کھڑے کرتے جے شنکر نے کہا جی ان کے جو وزیر خارجہ اس نے کہا جی کہ یہ ہم نے درخواست نہیں کی ہے، یہ ہاتھ کھڑے کرنے کی، ہاتھ کھڑے کرنے کی درخواست پاکستان نے کی ہے. اندر کھاتے جو پوزیشن میں جو باتیں ہو رہی ہیں ان پہ بھی ایک نظر ضرور ڈالوں گا، جو مجھے انفارمیشن ہے اس پہ بھی بات کروں گا. لیکن اس پہ جانے سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ پاکستان کو اس وقت شدید خطرات لاحق ہے عاصم منیر سے. عاصم منیر کا یہاں سے ریزائن کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی آرم فورسز کو اس بات پہ زور دینا پڑے گا کہ عاصم منیر سے جان کیسے چھڑوانی ہے. اگر آپ لوگوں نے اس بندے سے ریزائن نہ کروایا، نہ چھڑوایا، یہ بندہ کسی وقت کچھ بھی کرے گا. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، پنجاب کے حالات آپ کے سامنے ہیں، KPK کے حالات آپ کے سامنے ہیں. جس طرح علی امین کو روکا جاتا ہے، جس طرح پولیس بہیو کر رہی ہے، فستا یہ جاری ہے، جنگ کے حالات میں جاری ہے. اگر یہ جنگ ریئل ہوتی، اگر یہ جنگ صحیح ہوتی اور پاکستان سے محبت کرنے والے آرمی چیف اور یہ لوگ بیٹھے ہوتے تو یہ سارے فوری طور پہ عمران خان کو رہا کرتے. عمران خان کی زندگی کو سخت خطرات لاحق ہیں. میں اس بات پہ بالکل کنونس ہوں. میں کسی وقت بات بھی کروں گا کہ عمران خان اللہ پاک کا ایک جیتا جاتا معجزہ ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے میں جس کو چاہوں زندگی دوں، جس کو چاہوں عزت دوں، جس کو چاہوں موت دوں. تو یہ اس کی ایک زندہ مثال عمران خان آپ کے سامنے ہے کہ یہ اس کو مار دینا چاہتے ہیں، ختم کر دینا چاہتے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے. فرعون کے گھر میں موسیٰ اس وقت بیٹھا ہوا. اچھا سر، چھوٹی سی انٹرپشن ہوگی بیچ میں. اچھا، اندر کھاتے کی سٹوری سنیں. اندر کھاتے کیا سٹوری چل رہی ہے؟ اندر کھاتے حالات یہ ہیں جی کہ ہمارے پریزیڈنٹ کے اور ہمارے پرائم منسٹر کے حالات یہ ہیں. یہ حالات یہ ہیں کہ پرائم منسٹر کو باہر نکل کے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے. ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں آصف علی زرداری صاحب، ان کو پینے پلانے کے شربت ہوتے ہیں وہ ان کو مہیا کیے جاتے ہیں، ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے. ان کے پاس ایک خاتون ہے جو ان کی ٹیک کیئر کرتی ہے، ان کا آنے جانے کی بھی آزادی ہے. اس سے زیادہ وہ کوئی کام کر نہیں سکتے. بلاول کو مل سکتے ہیں، بختاور کو مل سکتے ہیں، بچے آتے ہیں بچے جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کار کرا نہیں سکتے. ان کے پاس جو پیپر لایا جاتا ہے اس کے اوپر سائن کرنا ہوتا ہے. بلکہ وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا بنا جنگ کا. یہ فیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ پوچھتے ہیں وہ یار وہ کیا بنا، حالات کیا، ہم نے کیا کہنا ہے. یہاں تک حالات ہیں ان کے. یہ ہمارے پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیں جو خود پوچھ رہے ہیں جرنیلوں سے، فوجی جو ارد گرد پھر رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یار اب ہم نے کیا کرنا، کیا کرے اس کا. تو اس کے بارے میں کچھ کہنا ہے، پریزیڈنٹ کو کچھ کہنا چاہیے. یہی حال جو ہے وہ شہباز شریف کا. شہباز شریف کا پورا خاندان اتنے دن خاموش بیٹھا رہا کیونکہ ان کو نہ تو اجازت تھی، نہ ان کو پتا تھا ہم نے کیا کہنا. ان کو یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ہم کچھ کہہ دیں گے تو ہمیں جوتیاں پڑنی شروع ہو جائیں گی، جرنیل آگے سے پیڑ مار دے گا، عاصم منیر کسی بندے کو بھیجے گا
بریگیڈیئر کو وہ بریگیڈیئر آ کے دو تھپڑ مار دے گا. فیکٹ بتا رہا ہوں, یہ ان کی فزیکل پوزیشن ہے, یہ اردلی حکومت کی یہ فزیکل پوزیشن ہے. آپ کے پرائم منسٹر شہباز شریف کی یہ پوزیشن ہے, آپ کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی یہ پوزیشن ہے کہ ان کے پاس بات کرنے کو کچھ نہیں ہے, وہ بات نہیں کر سکتے. مودی کے سامنے بولنا کی ان کی ہمت نہیں ہے, ان کی اوقات نہیں ہے. اور یہی پوزیشن عاصم منیر کی بھی ہے. عاصم منیر نے بھی ان کو کوئی اجازت نہیں دی ہوئی کہ یار, اور وہ ڈر اس بات سے نہیں ہے, پرائم منسٹر ہمارا شہباز شریف اس بات سے ڈر رہا ہے, فارم 47 کا اردلی اس بات سے ڈر رہا ہے کہ میں نے اگر کوئی غلط بات کر دی صاحب غصہ کریں گے, یعنی عاصم منیر صاحب غصہ کریں گے تو پھر میں کیا کروں گا, میری تو گورنمنٹ جاتی رہے گی. یہ پوزیشن ہے. اس پوزیشن کے اندر اس موقع پہ ان حالات کے اندر یہ فیکٹ ہے, ان حالات کے اندر پاکستان کے شاہینوں کا جا کے مقابلہ کرنا, پاکستان کی عوام کا ریزیلینس دکھانا, یہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے. یہ سارے کا سارا جو ہے کریڈٹ یہ عاصم منیر کریڈٹ لینے کی کوشش نہ کرے, اس میں سے اپنے آپ کو پاپولر بنانے کی کوشش نہ کرے. یہ نہ کوئی پاپولر تھا, نہ پاپولر ہے, نہ کبھی پاپولر ہوگا. اس بندے کا جب تک پاکستان پہ رہنا یہ پاکستان کو برباد ہی کرتا جائے گا. پچھلے اتنے عرصے میں وار کے جنگ کی حالت میں جو جسچر انہوں نے شو کیا ہے پی ٹی آئی کے اگینسٹ اور عمران خان کی طرف, جو جسچر شو کیے ہیں, جو نفرت کا اظہار انہوں نے کیا ہے, اس کی اس سے پہلے کہیں نظیر نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ میں ایسا ان پاپولر اتنا گھٹیا قسم کا چیف آف آرمی سٹاف کبھی بھی نہیں آیا. یہ خالصتاً پاکستان کی ایئر فورس کی فتح, یہ خالصتاً پاکستان کی عوام کی فتح, یہ انڈیا کا سرنڈر کرنا, یہ پاکستان ایئر فورس کو مبارکباد, پاکستان کے شاہینوں کو مبارکباد. صرف اتنی سی بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ جس ملک کا وزیر اعظم اور جس ملک کا جو صدر ہے وہ بات کرنے سے پہلے پوچھے کہ یار پتا کرو میں نے کیا کہنا ہے, پتا کرو ہمیں کچھ بولنا چاہیے, ہمیں کچھ کہنا چاہیے. انہوں نے کہا جاتا ہے کہ ویٹ کریں آپ کو بتاتے ہیں. جب ایسے حالات ہو اور اس قسم کا چیف آپ کے پاس بیٹھا ہو تو اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. جتنا آپ نے وقت گزار لیا آپ نے گزار لیا, فتح کی جنگیں آپ نے بجا لیے, شادیاں نے آپ نے بجا لیے, کوئی بڑی فتح حاصل نہیں کی ہے. یہ دونوں ملکوں کو سوچنا ہے, دونوں ملک کے عوام کو سوچنا ہے. میں اس نوٹ پہ ختم کروں گا کہ پاکستان اور انڈیا کے عوام سوچے کہ آپ کے ساتھ مودی اور عاصم منیر نے کیا کیا, کیوں آپ کو اتنے دن ہیجان کی کیفیت میں رکھا, کیوں اتنے دن بربادی اور کیوس میں رکھا انہوں نے آپ کو. یہ پاکستان اور انڈیا کے عوام کو سوچنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.